اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر یہ 3 چیزیں عورتوں میں پائی جائیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ موت کے بہت قریب آ چکی ہیں اور وہ اس جہان سے جانے میں ان کی موت بہت قریب آ چکی ہے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو پھر دوستو، اشعث بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، یہ دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض روایات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت اعمش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ شخص ملک الموت تھا۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہی تھی؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں کو اور برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا۔ لہذا بزرگان دین اس بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو پھر دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا
اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی۔ انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی۔ ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہی، انگلیاں کاٹتی رہی اور انہیں پتہ تک نہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو پہلے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت کے ساتھ گہری دوستی تھی اور انہوں نے ملک الموت کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے لیے آئیں تو پہلے ان کو اطلاع کر کے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو انہوں نے کہا کہ اے دوست، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا اور مجھے پہلے کیوں نہیں اطلاع دی، اور آپ اب ابھی آ گئے اور میری روح کو کیوں قبض کر رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو پہلے اطلاع نہ کرتا اور اپنا وعدہ بھول جاتا اور آپ کو نہ بتاتا۔ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں بلکہ 3 یا 7 بار بتا چکا ہوں کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ پورے 7 بار میں نے آپ کو مطلع کیا، آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی اپنے ہاتھوں سے کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی، میں نے صرف ان کی روح قبض کرنے نہیں آیا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری، آج اس فلاں نوجوان کی باری ہے تو کل آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ تو پیارے دوستو، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں اطلاع کرنے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے اور کل آپ کی باری ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کو بھی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آج فلاں عورت کی باری ہے اور کل فلاں عورت کی باری ہے، اس کے بعد آپ کی باری ہے، آپ کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ میرے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔